ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائے۔ اچھا جی مفتی صاحب، اب ذرا یہ بتائیے، 14ویں آیت میں تو ظاہر ہے ماں کا خاص طور پہ کیٹیگوریکل تذکرہ، اور وہ جو 2 برس کے جو رضاعت کے معاملات ہیں، پھر والدین کا جو درجہ اور رتبہ ہے، پھر ظاہر ہے اس کے بعد جا کے 15ویں آیت میں جو ہے وہ اگر والدین شرک کرتے ہیں تو پھر ان سے کس طرح سے کنڈکٹ ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں مزید انہینس کیا والدین کے مقام اور مرتبے کو۔ پھر جا کے باپ کی نصیحت کی بات آ گئی 16ویں آیت کے اندر۔ آئیے جی 16ویں آیت میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو خاص طور پہ تنبیہ فرمائی، یعنی آخرت کا جو انکار کرنے والے ہیں اس حوالے سے، پھر اللہ کے علم کے بارے میں بتلایا کہ اس کا علم جو ہے وہ یہ نا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو ذرہ برابر نیکی وہ سامنے آ جائے گی اور برائی وہ سامنے آ جائے گی۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے حوالے سے، یعنی بچو گے نہیں کسی بھی صورت میں، یہ جو نصیحتیں بتائیے ذرا اس بارے میں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، آج علم و حکمت کا سمندر بہہ رہا ہے، باپ بیٹے کو واعظ کر رہا۔ کیا بات؟ حضرت لقمان علیہ السلام کے اس نصیحت سے پہلے مفسرین نے لکھا ان کا بیٹا مسلمان نہیں تھا، یہ اس کو بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، آخرت برپا ہونی ہے، اور جو کام کرو گے اس کا جواب دینا پڑنا ہے، اس لیے اس آیت کو بیان کیا گیا۔ سبحان، اور پھر وہ ایمان لے آیا، پھر وہ ایمان لے آیا، بیٹا بھی ایمان لے آیا اور بیوی بھی ایمان لے آئی۔ یعنی یہ 2 مثالیں آ گئی، نوح علیہ السلام، کنان، اور یہاں مطلب آپ کا بیٹا، یہ دونوں مثالیں سامنے آ گئی۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ جل جلالہ جب آخرت کا ذکر کرتا ہے تو پہلے انسان کی توجہ کرواتا ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں تجھے دوبارہ کیسے بناؤں گا، تو پہلے دیکھ پہلی دفعہ کیسے بنایا تھا۔ کیا کہنا؟ پہلی دفعہ بنانا زیادہ مشکل تھا دوبارہ بنانے سے۔ کیا کہنا؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے اور علم کا سرچشمہ ہے۔ بے شک۔ اور جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے علم کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح لامحدود ہے، اس کا علم بھی لامحدود ہے۔ بے شک۔ اور پھر اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے خوبصورت جملے ادا کیے، فرمایا یا بنی انہا ان تکو، اے میرے بیٹے اگر تو گناہ کرنے کے ارادے سے کہیں بھی چلا، اس کے لیے تو پہاڑ کی چوٹی کا انتخاب کر، آسمان کی بلندی پہ چلا جا، یا زمین کی تہہ کے اندر چلا، ہائے 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 ہائے، لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ ہائے ہائے، کیا اچھی نصیحت، آخر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے وہ تیرا کام تیرے سامنے لے آ۔ کیا اچھی نصیحت ہے۔ میں اس کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ عقیدہ ہمارے اندر ہے، لیکن یہ صرف رمضان میں ہے۔ جب میں کلی کرتا ہوں، منہ میں پانی ڈالتا ہوں، تو میں حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ بالکل ٹھیک ہے کہ میرا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ ایک قطرہ بھی اگر اتر گیا تو اللہ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی نظریہ مجھے اپنے باقی معاملات میں بھی لانا ہے، لیکن وہاں نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، وہاں عدم توجہی کی وجہ سے نہیں۔ اگر سکھایا جائے، سمجھایا جائے، پڑھایا جائے اور بتایا جائے کہ بیٹے زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اور بات وہی ہے کہ اگر پورا برس جو ہے رمضان کی طرح سے گزار دیں تو ہر دن جو ہمارا عید کی طرح ہونا شروع ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ انسان بڑا آہستہ سا عام سا ایک جملہ بول دیتا ہے لیکن بڑی اہمیت والا ہوتا، وہ اس کو جنت میں لے جاتا، اور بعض اوقات وہی ایک فکرہ بولا وہ اس کو جہنم میں لے جاتا۔ تو یہ تعلیم و تربیت کے لیے بیان کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو بات اپنے متعلق سمجھائی، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، کہ میں وہ قادر مطلق ہوں کہ کوئی شے میرے احاطے سے باہر نہیں ہے، سبحان اللہ، چاہے وہ زمین کی ہے چاہے وہ انسان کی ہے۔ تو بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولادوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ پردے کے پیچھے ادھر ادھر جا کے اللہ تعالیٰ سے نہیں بچ سکتے۔ تفسیر در منصور میں حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھا کہ جب آپ علیحدگی میں چلے گئے تو اس نے مورتی پہ پردہ ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کیا؟ کہنے لگی میں اس کی عبادت کرتی ہوں، مجھے اس کے سامنے حیا آتی ہے۔ تو فرمایا تیرا یہ معبود ہے جس کے اوپر پردہ ڈال دو تو دیکھتا نہیں، میرا خدا تو ہر پردے کے پیچھے سے دیکھتا۔ یہ عقیدہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ سے، اس کی نگاہ قدرت سے کوئی شے بچ نہیں سکتی۔ انسان کہیں بھی چلا جائے اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہاں سے اس کو دیکھ رہا۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اس صفت کو بتانے کے لیے یہ ایک سورہ یاسین میں عقیدہ اور نظریہ اور سمجھا دیا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان کے اعمال کو پیش کیا جائے گا تو وہاں بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جو انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وہاں پہ پھر انکار کام نہیں آئے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم
وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بما كانوا يكسبون. اللہ منہ پہ موڑ لگا دیں گے, ہاتھ بولیں گے, اللہ اکبر, پاؤں گواہی دیں گے کدھر گیا. اللہ اللہ اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی, آپ نے فرمایا قرب قیامت میں جب انسان گھر سے باہر جائے گا اور واپس آئے گا تو جوتے کا تسمہ بتائے گا کہ تیرے گھر میں تیرے بعد کیا ہوتا. اس کی جدید کیفیت ہے, یہ ہمارے جو گھروں کے اندر لگے ہوئے ڈیوائسز جو لگی ہوئی ہیں بتاتے ہیں, آڈیو سنا دیتے ہیں, لائیو دکھا دیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق ہے بہترین. فرمایا تمہارے گھر میں جو معاملہ ہوگا یہ سب جب, یعنی ہم آج سوچ رہے ہیں کہ آڈیوز اور ویڈیوز بگ کیسے ہو رہی ہیں, قدرت نے تو اس وقت بتا دیا تھا کہ بگ ہوں گی. میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ ڈیوائسز سب کچھ کھول دیتی ہیں, تو اللہ کا نظام کیسا, کہاں پہ انسان جا کے کوئی کام کرے گا تو وہ سارا کچھ سامنے لے آئے. اللہ اللہ. لیکن اس میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اگر انسان دنیا میں اپنے آپ کو دوسروں کے عیبوں سے بچا کے رکھے اور اس کی عیب نہ کھولے تو قیامت والے دن اللہ اس کے بھی عیب نہیں کھولے گا. کیا حدیث شریف میں آتا ہے من ستر مسلمن فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال, اللہ دنیا اور آخرت میں پردہ ڈال. اس میں ایک جملہ صرف اضافہ, جناب عیبوں پہ پردہ ڈالنے سے متعلق یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے, وہ عیب جو ذات کے ساتھ وابستہ ہے دوسرے کو نقصان نہیں ہو رہا. اگر کوئی عیب ایسا ہے کہ جس سے مملکت کا نقصان ہے, معاشرے کا نقصان ہے, وہ بالکل بتانا چاہیے تاکہ معاشرے میں خرابی پیدا ہو. بالکل ٹھیک, بہت خوبصورت گفتگو ناظرین.